السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ رمضان مبارک کے بعد اللہ تعالیٰ عید کا تحفہ ہمیں عطا فرماتا ہے، البتہ یاد رہے کہ وہ عید کا ایک دن ہے۔ چھٹیاں تو زیادہ ہوتی ہیں اور بعض مرتبہ لانگ ویکینڈ بھی آ جاتا ہے، اور اگر درمیان میں جمعہ آ جائے تو خطیب کو بھی سوچنا پڑتا ہے کہ وقت پر شروع کروں یا تاخیر سے شروع کروں یا مختصر بیان کروں۔ تو بہرحال اصولی بات ہے کہ چھٹی ایک دن، چھٹی تو نہ کہیں، وہ عید کا ایک دن ہے۔ ہاں بقرعید کے موقع پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذرا زیادہ مواقع ہیں، اس میں قربانی بھی ہوتی ہے، کھانے پینے کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ آپ کے ہمارے علم میں ہوگا کہ 5 دن کے روزے منع ہیں شریعت میں۔ ایک عید الفطر کا دن اس کا روزہ منع ہے، اور 4 روزے مسلسل ہیں۔ بقرعید کا دن یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ اور پھر 11، 12 اور 13، تو ایک دن ادھر ہے عید الفطر کا اور 4 دن ادھر ہیں۔ یہ 5 دن کے روزے سال بھر میں منع ہیں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ اگر عید الفطر کے ایک دن کا روزہ منع ہے تو باقی ایام پھر روٹین کے مطابق ہونے چاہیے۔ لیکن بہرحال ہمارے ہاں مختلف شہروں سے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، اپنے اپنے علاقوں میں جا کر عید منانا، اور سال بھر میں بمشکل ہی بعض لوگوں کو چھٹیاں مل پاتی ہیں، وہ سب معاملہ اپنی جگہ۔ البتہ جمعے کا دن میں عید کا دن ہے ہمارے لیے، اس کو سید الایام کہا گیا، یعنی دنوں کا سردار جمعے کے دن کو کہا گیا، اور یہ مسلمانوں کا گویا کہ ہفتے وار ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، عید کا سما کہہ لیجئے، کہ بہرحال صاف ستھرے کپڑے پہن کر غسل کر کے مردوں کے لیے خوشبو کا اہتمام کر کے مسجد میں آنا، اول وقت میں آنا، اور جیسے عید کے موقع پر خطبہ ہے اسی طرح جمعے کے دن بھی خطبہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس جمعے کے دن کی اپنی اہمیت، اس کی اپنی ایک شان ہے، خواہ وہ عید کے دن ہی کیوں نہ آ جائے۔ اگر عید کے دن بھی آ جائے تو باقاعدہ عید الفطر کا خطبہ اور نماز الگ ہے، جمعے کا خطبہ اور نماز الگ ہے۔ اور یہ جو معروف ہے ہمارے یہاں کہ عید کے دن جو ہے جمعے کے دن عید کا آنا وہ بھاری ہوتا ہے، تو یہ غلط تصور ہے۔ اصل تو یہ تھا کہ ماضی میں ہمارے جو حکمراں ہوتے تھے وہ جمعہ اور عید کا خطبہ بھی دیا کرتے تھے، تو جس حکمراں کو صبح عید کا خطبہ دینا اس کی تیاری کرنی ہوگی، اور یہ خطبہ دینا کوئی آسان کام تھوڑے ہی، بہرحال اتنے بڑا مجمع ہوتا ہے، تو اس کو صبح خطبے کی تیاری کرنی ہے، اور لوگوں سے پہلے پہنچنا ہے، لوگوں سے مل کر اس نے بعد میں واپس جانا ہے، اس کے بعد لوگوں نے اپنی تیاری کرنی ہے عید منانے کی، اس نے جمعے کے خطبے کی تیاری کرنی ہوتی۔ تو یہ ہے ان حکمرانوں کا معاملہ جو ماضی میں جمعے کی نماز بھی پڑھایا کرتے تھے۔ آج تو عظیم اکثریت حکمرانوں کی ہے، وہ ہمیں معلوم ہی ہے کہ سورہ اخلاص کا مسئلہ آ جاتا ہے اور دعائے قنوت کا مسئلہ آ جاتا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان کو سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو وہ ان حکمرانوں کے لیے بھاری کا مسئلہ نہیں کہ حکومت چلی جائے گی، بھاری کا مسئلہ تھا ذمہ داری کے اعتبار سے، کہ اگر جمعے کے دن عید بھی آ جائے اور جمعے کا بھی خطبہ دینا اور عید کا بھی خطبہ دینا ہے تو ذمہ داری ان کی بڑھ جایا کرتی تھی۔ بہرحال 3 باتیں اس وقت آپ کے سامنے رکھنی، ایک تو بہت بڑا مسئلہ فلسطین کا اور حماس کے سربراہ کے بیٹوں اور پوتوں کی شہادتوں کا معاملہ ہم سب کے علم میں ہے، لیکن بہرحال ہمارے لیے سبق کیا ہے یہ ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو 3 باتوں میں سے پہلی بات تو ماہ رمضان کے بعد کیا کچھ ہے اس پر تھوڑا سا تبصرہ ہے،
اور نمبر 2 یہ کہ اس شہر کراچی کے اندر اس میں بیٹھا ہوں، ورنہ لاہور اگلا جمعہ لاہور میں ہوگا. اس وقت جو شہر کے اندر چوریوں کا معاملہ، ڈکیتیوں کا معاملہ، جہاں میری صبح رہائش وہاں بھی ایک کو پکڑا گیا صبح، وہ جو ہے وہ راؤٹر کسی کا نکال کے فجر کے وقت لے کے جا رہا ہے بڑے آرام سے، اور مستقل چوریوں کا معاملہ، ڈکیتیوں کا معاملہ، اور مارے جا رہے ہیں لوگوں کو، اور انتظامیہ پتہ نہیں کدھر ہے، اور کہاں ہے ہمارے حکمراں اور کہاں ہے اس وقت کی حکومت. تو بہرحال کچھ درد دل ہے، اس کے تعلق سے بات آپ کے سامنے رکھنی. ظاہری بات ہے کہ عید کے دنوں میں یا رمضان کے آخری اشروں میں جس کا بیٹا چلا گیا، جس کا بھائی چلا گیا، جس کو جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ جو ہے وہ گولی مار دی گئی ہے، کچھ چھیننے کے دوران میں گولی مار دی گئی ہے، کوئی پرسان حال نہیں. کم سے کم 50 سے زیادہ کیسز ایسے ہیں جو اس وقت شہر کراچی میں آخری اشرے میں ہوئے، کم از کم میں عرض کر رہا ہوں اس سے زیادہ ہی ہوں گے. تو ایک ذکر بہرحال اس کے تعلق سے کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو یہ فلسطین کا معاملہ چل پڑا ہے اور چل رہا ہے مستقل، یہ آگے بات عرض کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ بہرحال زندگی ایک امتحان ہے جس پر جو بیت رہا ہے وہ امتحان سے گزر رہا ہے. پاکستان والے بھی امتحان سے گزر رہے ہیں، سعودی عرب والے بھی امتحان سے گزر رہے ہیں، اور فلسطین اور غزہ کے مسلمان بھی امتحان سے گزر رہے ہیں. دیکھنا ہے کہ امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کون کر رہا ہے. امتحان تو ہے اور موت تو آ جائے گی، چاہے وہ شہید ہو کر آئے یا ہاسپٹل کے بیڈ پر آئے یا گھر کے بیڈ پر آئے، موت تو آنی ہی. البتہ سوال ہے کہ اس امتحان میں ہمارے رویے کیسے ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر پا رہے ہیں یا خدا نخواستہ اس کے برعکس معاملہ ہے. دوسری یہ بات آپ کے سامنے رکھنی. اور تیسری یہ بات کہ بہرحال رمضان میں تو ماہ رمضان کی مصروفیات اور روزوں کی مصروفیات اور اعتکاف کی مصروفیات اور تراویح کی مصروفیات، مگر دنیا کے غیر مسلم ممالک میں تو غیر مسلموں نے اب بھی احتجاج کر کے دکھایا. اب بھی اپنی حکومت، چاہے وہ امریکہ ہو جو سپورٹ کرتا ہے مکمل طور پر فلسطین کو، یا جرمنی ہو، فرانس ہو، برطانیہ ہو، دیگر ممالک ہوں، وہاں تو غیر مسلموں نے اب بھی اپنے جذبات کا اور انسانی جذبات اور احساسات کا اظہار کر کے دکھایا. مگر امت مسلمہ کی عظیم اکثریت لگتا ہے کہ سو رہی، خواب خرگوش کے مزے لے رہی. یہ تو عیاشیوں میں، آپ عید کی راتوں میں دیکھ لیجئے، رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کو آپ دیکھ لیجئے جو آپ کے میرے شہر کا حال ہے. جس طرح فوڈ اسٹریٹ پر ہلہ گلہ، لڑکے لڑکیاں ہلہ گلہ چل رہا ہے، کھانا پینا چل رہا ہے، اور جناب وہ بڑے بڑے بینگلوز کے اندر نیٹ لگا کے رات بھر کرکٹ چل رہی ہے، اور جس طرح انٹرنیٹ کا بے دریغ استعمال چل رہا ہے. ہاں بس زیادہ سے زیادہ ثواب دارین کے طور پر شاید ہم نے وہ 2-4 ویڈیوز فارورڈ کر دیں اور اپنی اسمائلیز یا اس کے اندر کچھ چیزیں دے کر اپنے جذبات کا اظہار کر دیا. یہ بے حسی ہے ہماری، یہ بے حسی ہے ہماری. تو بہرحال اس وقت امت کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، مگر شاید وہ ہمارا ضمیر مر چکا ہے عظیم اکثریت کا. اس کے تعلق سے کچھ باتوں کی یاد دہانی جو آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. رمضان چلا گیا ہے، عید کے خطبے میں بھی مختصر بات ہوئی تھی، آج بھی اشارتاً 1-2 باتیں. رمضان چلا گیا ہے، اللہ رب العالمین اب بھی ہمارا معبود ہے، مسجدیں اب بھی موجود ہیں، قرآن اب بھی موجود ہے، اور رمضان کا جو حاصل تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، وہ تقوی کا تقاضا اب بھی موجود ہے. اللہ وہی اللہ ہے جو رمضان میں اللہ وہی معبود جس کا حکم مان کر ہم نے رمضان کے روزے رکھے. اس اللہ کا مطالبہ پوری زندگی پر اس کا تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. معاف کیجیے گا. اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. یہ زندگی بھر کا روزہ ہے، گناہوں سے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا. میں بھی اپنا جائزہ لے لوں، آپ بھی اپنا جائزہ لے لیں. فجر کی صفیں کتنی رہ گئیں؟ کہیں 3 رہ گئیں کہ 2 رہ گئیں. رمضان میں کتنی تھیں؟ 5 بھی تھیں، 8 بھی تھیں، 10 بھی تھیں، 20 بھی تھیں. تو کیا ہو گیا آخر ایسا؟ کیا عبادت کے تقاضے پورے ہو گئے؟ اللہ اب ہمارا معاذ اللہ معبود نہ رہا، اللہ ہمارا رب نہ رہا، اللہ کے احکامات ختم ہو گئے رمضان کے جاتے ہی؟ یہ شیطان آزاد تو فائرنگ کی کراچی والوں نے کہا جی ہم بھی آزاد، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ذرا غور تو کریں نا. میں نے عید کے موقع پر بھی عرض کیا تھا، ہم ROI چیک کرتے ہیں، ریٹرن آن انویسٹمنٹ چیک کرتے ہیں. اتنا پیسہ دنیا میں کسی انویسٹمنٹ پہ لگاتے تو مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد دیکھتے نا کتنا کمایا میں نے. تو پورا مہینہ لگانے کے بعد آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تقویٰ کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں؟ خوف خدا کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں؟ نافرمانیوں کو چھوڑنے کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں؟
رمضان میں حلال کو چھوڑ بیٹھے تھے، اب حرام کو چھوڑنے کے اعتبار سے کہاں کھڑے؟ یہ پوری زندگی کا روزہ ہے جس کا تقاضا مطالبہ موجود۔ پھر رمضان کا تحفہ قرآن پاک ہمارے پاس، لاکھوں کروڑوں مرتبہ جو ہے لوگوں نے اس کی تکمیل کی ہے، اس کو ثواب کے لیے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مگر یہ قرآن ہمارے پاس ہے، رمضان چلا گیا، اس کا تحفہ وہ قرآن پاک مجھے اور آپ کو دے دیا۔ اب اس قرآن پاک کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ اس کی تلاوت سے آگے بڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کو اپنا امام بنانا۔ تکمیل قرآن کے موقع پر دعائیں بھی ہو گئی، کچھ لگا مٹھائی بھی بہت جگہ تقسیم ہو گئی، مگر اسی تکمیل قرآن کے موقع پر دعا ہم نے کی تھی وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا، اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے۔ تو کیا آج ہمارے لیے وہ امام بن رہے؟ ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے دفاتر میں، ہمارے اداروں میں، ہماری عدالت میں، ہماری پارلیمنٹ میں، ہماری عدالتوں کے فیصلوں میں کیا قرآن امام ہے؟ ہماری پارلیمنٹ کی قانون سازی میں قرآن امام ہے؟ ہمارے معاملات دنیاوی میں، گھریلو معاملات میں، معاشی معاملات میں کیا قرآن کو امام مان کر اس کے پیچھے چلنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ہے جو ابھی غور کرنا چاہیے۔ ابھی بھی چھٹیاں تو ہے نا بھائی، اکثر لوگوں کا سیٹرڈے آف، گورنمنٹ نے بھی آف دے رکھا ہے جی، اتوار بھی آف ہے، اتنا لانگ ویکینڈ ہے ہمارے پاس۔ 15-20 منٹ لگا کے بیٹھ جائیں تنہائی میں، اپنے گھر والوں کو ساتھ بٹھا لیں، بچوں کو تھوڑا موٹیویٹ کریں، بیٹا کیا کھویا کیا پایا ہم نے۔ ٹیک اویز، دنیا جہاں کی اصطلاحات ہمیں پتہ ہے کہ ٹیک اوے کیا ہوتا ہے۔ 50,000 روپے دے کے ایک ورک شاپ کہتے ہیں تو ٹیک اوے لے کے جاتے ہیں نا اس کا، یہ لیسن آج مجھے ملا ہے، یہ اگلے 6 مہینے مجھے کام آئے گا، یہ میں نے فلاں 1 ہفتے کا کورس کیا تھا، یہ اگلے 3 سال مجھے کام آئے گا، یہ میں نے اپنی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے فلاں کورس ادارے کے کہنے پر کیا تھا، یہ اگلے 2 سال مجھے کام آئے گا، میری سی وی کے اندر یہ ایڈ ہوگا۔ بھائی پورا مہینہ لگایا تو ذرا انالیسس تو کر لیں نا، اپنا فیڈ بیک خود ہی سیلف انالیسس کے طور پر ہم لے لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 کام اگر ہم اور بھی کر لیں۔ ایک کام کیا ہے؟ رمضان کے بعد شوال کا مہینہ، اور شوال کے مہینے میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیے، وہ ایسا ہے کہ صیام الدہر، کہ گویا پورا سال وہ روزہ رکھنے والا ہو۔ اور اس میں ایک آسانی ہے کہ یہ 6 روزوں کا معاملہ یہ نفل ہے، ذہن میں رہے۔ البتہ جن کے ذمہ قضا ہیں، خواتین کے ذمہ قضا روزے ہیں، یا کسی کے سفر یا بیماری کی وجہ سے رہ گئے، وہ پہلے قضا ادا کرے گا۔ فرض پہلے ہے، قرض پہلے ہے، نفل بعد میں آئے گا۔ تو بقیہ جن کی قضا رہ گئے وہ تو رکھیں پہلے قضا روزے، بقیہ کے لیے ہے کہ یہ نفل روزے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان کے 6 روزے رکھے اور رمضان کے مکمل مہینے کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھ لے، تو ایسا ہے گویا پورے سال بھر کے اس نے روزے رکھے ہوں۔ اور اس میں عرض کر رہا تھا سہولت یہ ہے کہ دوسرے دن سے ہی رکھنا ضروری نہیں، پورا شوال کا مہینہ جس طرح چاہے رکھیں، 2 رکھ لیں گیپ دے دیں، 1 رکھ لیں گیپ دے دیں، 3 رکھ لیں گیپ دے دیں، جو شکل بن جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ گویا کہ سال بھر اس نے روزہ رکھا ہو۔ اور اللہ کی شان کریمی ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ جو بھلائی لے کر آئے گا اس سے بہتر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ 10 گنا عطا فرمائے گا۔ تو کم سے کم نیکی کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ 10 امثالہا 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ وہ اس اعتبار سے بندہ 29-30 دن کے روزے رکھے ماہ رمضان کے اور 6 روزے رکھ لے شوال کے، تو گویا پورا سال وہ روزہ رکھنے والا ہو گیا۔ یہ ہے وہ ایک تسلسل، روزے کی اپنی برکت ہے، روزے کا اپنا فائدہ ہے، روزے کے نتیجے میں روح کی بیداری ہے، روزے کے نتیجے میں قرب الہی ہے، روزے کے نتیجے میں ایک احساس بندے کو رہتا ہے وہ حلال سے رکا ہوا ہے تو کچھ حرام سے بھی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کر لے گا، ایک ضبط نفس بھی اس کو میسر آتا ہے، سیلف کنٹرول بھی اس کو میسر آتا ہے، صبر کی ایک مشق بھی اس کو میسر آتی ہے۔ تو اگر اس کا بھی اہتمام ہو تو کچھ انشاءاللہ تعالی سلسلہ جاری رہے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ رمضان میں ایک ماحول تھا، اس ماحول کی برکت سے نیکی کا کام آسان، بدی سے بچنا آسان، خیر میں آگے بڑھنا آسان، مشقت کو جھیلنا آسان، سب کچھ ممکن تھا۔ مگر رمضان کے بعد اب کیا ماحول نہیں، تو اب ماحول بنانا پڑے گا۔ اسی کی بات عید کے خطبے میں میں نے عرض کی تھی، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اپنی سوسائٹی خود بناؤ، سوسائٹی ود ان سوسائٹی، اپنی سوسائٹی خود بناؤ، اپنا ماحول خود بناؤ، اس سے کہ باہر کا ماحول تو گھر میں گھسا ہوا ہے، باہر کا ماحول دجالی تہذیب کے پریشر تو گھر میں اسمارٹ فون پر آئے ہوئے ہیں، اس سب کا مقابلہ اکیلے کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو ماحول میں ماحول بنانے کی کوشش کرو، خیر کا ماحول، قرآن کا ماحول،
دینی ماحول، دینی اجتماعیت کا ماحول، یہ بار بار آپ کے سامنے دعوت رکھی گئی. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہمیں اسٹرینتھ ملے گی، قوت ملے گی، اور آگے بڑھنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آسان ہوگا. اور مسجد سے تعلق کو قائم کریں. مسجد آباد تھی رمضان میں، اب لگتا ہے کہ مسجد بھی اللہ کے سامنے شکوہ کریں گے، اللہ تیرے بندے کہاں چلے گئے؟ اللہ لاکھوں، انہوں نے کروڑوں سجدے کیے تھے، یہ لاکھوں کی تعداد میں مساجد کو آباد کرنے والے تھے. انہوں نے فرض کیا، سنت کیا، نوافل کی بھی کثرت کر دی، راتوں کو مسجد کو آباد کر دیا، نوافل میں کھڑے ہو گئے، تراویح کی نماز ادا کر ڈالی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب یہ تیرے بندے کہاں چلے گئے؟ کہ یہ مسجد اللہ تعالیٰ کو شکوہ نہیں کر رہی ہوں گی؟ اور پھر میرا جملہ وہیں کھڑا ہے، کیا اللہ اللہ نہیں ہے؟ کیا اللہ اب ہمارا معبود نہیں رہا؟ کیا اللہ ہمارا رب نہ رہا؟ اللہ کے دین کے تقاضے ختم ہو گئے، اللہ کے تقویٰ کے تقاضے ختم ہو گئے. خدا را اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ پہلی بات تھی ماہ رمضان کے تعلق سے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، قرآن کریم مختلف پیرایوں میں بیان فرماتا ہے، مختلف انداز سے سمجھاتا ہے کہ زندگی امتحان کے لیے. سورۃ الملک کی دوسری آیت کی تلاوت کی گئی تھی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کا سلسلہ قائم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. میں عرض کر رہا تھا سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 کے تعلق سے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ قائم فرمایا کہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. ایک نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. اکثر عملہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ کہ زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، نہیں، بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اللہ کو جو عمل مطلوب ہے وہ کوالٹی کے ساتھ، وہ سنسیئرٹی کے ساتھ، وہ یقین کی کیفیت کے ساتھ، ایمان کی کیفیت کے ساتھ، للہیت کی کیفیت کے ساتھ، اخلاص کی کیفیت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ محبت کی کیفیت کے ساتھ، چاہے تھوڑا ہو مگر پورے اخلاص کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہاں فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. مسلمان کے پاس اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ایک ایتھیسٹ ہوگا، وہ کہے گا اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا، تو اس سے بات الگ سے ہو جائے گی. مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، تو ماننا پڑے گا ہاں رب نے مجھے پیدا کر دیا اور میں پابند ہوں اس کے حکم کا، اور میں پابند اس کی تعلیمات کا، اور وہ مجھ سے مطالبہ کرتا ہے. یہ زندگی امتحان کے لیے، اور بدلتے حالات امتحان ہے. صحت ہے وہ بھی امتحان ہے، اور بیماری وہ بھی امتحان ہے، خوشحالی ہے وہ بھی امتحان ہے، تنگ دستی ہے وہ بھی امتحان ہے. اللہ اولاد دے تو بھی امتحان ہے، اللہ اولاد نہ دے تو بھی امتحان ہے، اللہ اولاد دے کر لے لے تو بھی امتحان ہے، اللہ کاروبار میں نفع دے تو بھی امتحان ہے، نقصان دے دے تو بھی امتحان ہے. ساری زندگی امتحان ہے. اللہ کی طرف سے کوئی وبا مسلط ہو جائے، کوئی امتحان کا معاملہ آ جائے، کوئی آزمائش کا معاملہ آ جائے، زلزلے طوفان آ جائے، یہ کبھی امتحان بھی ہوتے ہیں، کبھی عذاب بھی ہوتے ہیں. زندگی ہے ہی ساری کی ساری امتحان. اور اینڈ آف دا ڈے کیا ہے؟ اگر اس امتحان میں وہ رویہ جو اللہ کو مطلوب ہے بندہ اختیار کیے رکھے، جو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو مرنا تو اسلام کی حالت پر مرنا. اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے. مرتے دم تک مسلم رہنا، مرنا تو اسلام کی حالت پر مرنا، یہ اللہ کا زندگی بھر کا تقاضا ہے. اور اسلام کیا ہے؟ ہر موقع پر رب کا حکم کیا اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کیا، یہ اسلام. جیسے روزے میں مسلم تھے نا، کھانا سامنے موجود ہے ہاتھ نہیں لگاتے، پینا سامنے موجود ہے ہاتھ نہیں لگاتے. کیوں؟ رب نے منع کر رکھا ہے روزے کے دوران، یہ اسلام ہے. تو رب نے رمضان کے علاوہ بھی منع کر رکھا ہے کچھ باتوں سے، وہ بھی اسلام کا تقاضا ہے. سود کو چھوڑ دینا ہے، شراب کو چھوڑ دینا ہے، جوئے کو چھوڑ دینا ہے، جھوٹ کو چھوڑ دینا ہے، وعدہ خلافی کو چھوڑ دینا ہے، کرپشن کو چھوڑ دینا ہے، اینڈ سو آن. تو بہرحال یہ زندگی تمام کی تمام امتحان کے لیے. اور ان بدلتے حالات میں کیا ہمارے رویے اسی کی بنیاد پر آخرت میں ہمارے فیصلے ہونے، کیا عمل لے کر اللہ کے سامنے جا رہے ہیں. باقی جائیدادیں خوب ہم بنا لیں، مال خوب ہم جمع کر لیں، حلال کا ہے سر آنکھوں پر، حرام کا ہے تو جہنم کے انگارے. حرام کی دولت سے بلڈنگیں کھڑی کر کے لوگ لکھتے ہیں ہادہ من فضل ربی، یہ توہین ہے قرآن کے الفاظ کی، یہ اللہ کے میرے رب کے فضل میں سے، یہ اللہ کا فضل نہیں، یہ حرام خوری ہے. اور حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. یہ رسول اللہ کی واضح حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ہم بار بار اس منبر سے بیان کرتے ہیں
کہ حرام سے دیا ہوا صدقہ اللہ کے قبول نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ لوگوں کی گردنیں کاٹ کے لوٹو اور اس کے بعد چند روزے داروں کو افطار کرا دو, مسجد میں پیسے دے دو, یتیم خانے میں پیسے دے دو. یہ بلیک وائٹ نہیں ہوگا بھائی. حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحیح مسلم شریف میں, اللہ طیب ہے, پاک ہے, اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے. اللہ حرام سے بچائے اور حلال پر ہمیں اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ زندگی امتحان کے لیے, اسی امتحان کے دوران میں حالات بدلتے بھی ہیں. کبھی تنگ دستی کا معاملہ, کبھی خوشحالی کا معاملہ, کبھی صحت کا معاملہ, کبھی بیماری کا معاملہ. مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بہت عجیب, بہت عمدہ, بہت ہی پیارا ہے. مومن کا معاملہ بہت عجیب, بہت عمدہ, بہت ہی پیارا. عربی میں عجیب عمدہ کو کہتے ہیں, خوبصورت, بیوٹیفل, ریمارکیبل. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کو نعمت ملے گی, اللہ کا انعام سمجھے گا, شکر ادا کرے گا. چاہے پانی کے ایک گھونٹ ہی کیوں نہ اس کی قدر کرے گا, ناقدری نہیں کرے گا. پانی پیے گا بھی تو بسم اللہ پڑھ کر, پانی کے پینے کے بعد بھی الحمدللہ کہے گا, قدر کرے گا اس کی. یہ میرے رب کی عطا ہے. اللہ کے رسول کے سامنے تو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موسم کا نیا پھل آتا تو چومتے تھے اللہ کے رسول, آنکھوں سے لگاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, قدر کرتے تھے. اور پھر بچے اگر ہوتے تو پہلے بچوں کو پیش کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول کی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم, قدر کرنی ہے نعمتوں کی. تو مومن کو نعمت ملتی ہے, اللہ کا انعام سمجھتا ہے. یہ نہیں کہ وہ اظہار میں آئے تو تکبر کرے گا, دوسروں کو حقیر سمجھے گا, نہیں, اللہ کا انعام سمجھے گا, شکر ادا کرے گا اس کو. یہ سجدہ شکر کی سنت یہی تو ہے. چلو ٹھیک ہے, اگر کرکٹ کے میدان میں بھی کسی کو جیت ملی, سجدہ بھی کر رہا ہے, تو اس عمل کو ہم اپریشیٹ کر لیں. باقی کرکٹ کے نام پہ جو کچھ غلط ہو رہا ہے ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں. لیکن بچوں کو کوئی مارکس اچھے آ جاتے ہیں, پوزیشن مل جاتی ہے, بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو. اور ٹھیک ہے سیلیبریٹ بھی کر لینا, اماں ابا سے پیسے لے کے سیلیبریٹ بھی کر لینا, لیکن شکر ادا کرو پہلے اللہ کا, یہ اللہ کی توفیق ہے. یہ سکھائیں اپنے بچوں کو. آج ان بچوں کے دل و دماغ میں بات بیٹھے گی تو کل وہ اکڑ والے نہیں ہوں گے, وہ تکبر والے نہیں ہوں گے, وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر بھی کریں گے, بلکہ دوسروں کو شیئر کروائیں گے. ان کا پیٹ بھرا ہوگا تو ان تک پہنچا دیں گے جن کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا, خالی رہتا اکثر و بیشتر. تو مومن نعمت ملے گی اللہ کا شکر ادا کرے گا, اور مصیبت آئے گی تو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے گا اور اللہ کے فیصلے پہ صبر کرے گا. آج اگر اس کا کوئی اظہار دیکھنا ہے تو آپ فلسطین کے مسلمانوں میں دیکھ لیں, غزہ کے مسلمانوں میں دیکھ لیں, وہاں کی ماؤں کو دیکھ لیں, وہاں کی عورتوں کو دیکھ لیں جو بیوائیں ہو رہی ہیں. اور ابھی جو تازہ ترین اسماعیل ہانیہ صاحب کے بیٹوں کی شہادت ہے, پوتوں کی شہادت ہے, اور اس باپ اور دادا کا کردار آپ دیکھیں, اس نے اللہ کے اس پر بھی شکر ادا کیا ہے. اور الفاظ سب کے پاس آ گئے, ویڈیو سب کے پاس آ گئیں, میں آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا, لیکن یہ نقطہ کیا ہے سمجھنے کا, ایمان کسی اور ہی شے کا نام. انہیں پتا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو چھیڑ کر پوری مغربی دنیا کو جو ہے وہ چھیڑ دیا ہے. ان کو پتا تھا کہ 7 اکتوبر کا یہ اقدام کر کے ہم نے پوری دنیا سے ٹکر لینی, اور انہیں یہ بھی نظر آ گیا تھا کہ ساری عرب ورلڈ, مسلم ورلڈ خاموش بیٹھے گی, مگر وہ کہتے کہ کیا اقصیٰ کو جانے دیں, اس کی حرمت کو پامال ہونے دیں. ان کو پتا تھا یہ, اور انہیں یہ بھی نظر آ رہا تھا سارا عرب جھک گیا ہے, اور سارا عرب اگر جھک کر اسرائیل کو قبول کرتا چلا گیا تو اقصیٰ کی تو حرمت کی انتہا کر دیں گے یہ لوگ پامالی کی. اس لیے 7 اکتوبر کا اقدام انہوں نے اٹھایا. اور مجاہدین کا اس وقت ان کے نمائندوں کے ذریعے پاکستان میں نے عید کے خطبے میں بھی ذکر کیا تھا, جب میں اس وقت آ رہا تھا تو ان کے نمائندے ہیں خالد قدومی صاحب, پوری دنیا جانتی ہے, پاکستان کی سینٹ میں بھی ان کو بلوایا گیا تھا. ان کا میسج میرے پاس یہ ہے کہ فلسطین کے مسلمان کیا کہہ رہے ہیں, ہم تو اس وقت درد میں ہیں, تکلیف میں, مشکل میں ہیں, آپ پاکستانی انصار جو آپ ہمارے ہو, آپ کو عید مبارک ہو. وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں, اللہ اکبر کبیر. اور ایک باپ جس کے بیٹے چلے گئے, دادا جس کے پوتے چلے گئے, وہ کہہ رہے ہیں یہ میرے بچے بھی سارے فلسطین کے بچوں کی طرح ہیں. یہ نہیں کہ میرے بچے شہید ہو گئے, میرے پوتے شہید ہو گئے تو کوئی بڑا مسئلہ پیش آ گیا, نہیں, ہزاروں اور یا سینکڑوں اور گئے ہیں, ان کی طرح میرے بچے بھی گئے ہیں. یہ کوئی شے دیگر نہیں ہے, یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. مگر بہرحال وہی باپ تو ہے, دادا تو ہے. اور ایک بیوہ کا بھی آپ نے دیکھا, بیٹا تم چلے گو میرے شوہر, تمہاری جنت میں عید ہوگی انشاءاللہ تعالی. میرے بیٹا تم, بچے بھی شہید ہو گئے, تم چلے گو تمہاری جنت میں ہوگی. اور کسی شوہر نے پہلے کہا تھا کہ اس کی بیوی چلی گئی اور اس نے کہا کہ تو اللہ کی بندی پہلے چلی گی, میں پیچھے رہ گیا. یہ عجیب لوگ نہیں. ان کی اس استقامت کو دیکھ کر آسٹریلیا سے 50 عورتوں نے اسلام قبول کی ہے, اور یہ پے در پہ مثالیں سامنے آ رہی ہیں. یہ کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں؟ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے. ان کے 2 ارب مسلمان بھائی ایک بوٹل پانی کے اندر بھجوانے کی پوزیشن میں نہیں, مگر ایک ڈٹے ہوئے.
یہ جانے دینے کو تیار ہے. آج ان کے بچوں کی آئی ہے, وہ اسی ملبے میں کھڑے ہو کر عید الفطر کی مبارکباد ہمیں پیش کر رہے ہیں, تم عید منا لو. سوچنے کا مقام یہ ہے, امتحان حماس کے مجاہدین کا بھی ہے, امتحان غزہ کے مسلمانوں کا بھی ہے, امتحان فلسطین کے مسلمانوں کا بھی ہے, امتحان 2 ارب مسلمانوں کا بھی ہے. وہ امتحان میں کہاں کھڑے اور ہم امتحان میں کہاں کھڑے. بچپن سے حدیثیں میں یاد ہیں کہ مسلمان ایک امت کی طرح ہیں, جسم کے ایک حصے میں تکلیف وہ سارا جسم درد محسوس کرتا ہے. ایک عمارت کی طرح ایک بندہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر عمارت کو مضبوط کرتی ہے, تو یہ ایک عمارت مسلمان یہ مل کر ایک عمارت بنتے ہیں. کدھر ہے وہ عمارت؟ تو وہ تو استقامت کا مظاہرہ کر کے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ, کہ جو اللہ پر ایمان رکھے جو کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے, اور جو اللہ پر ایمان رکھے اللہ اس کے دل کو اطمینان یعنی ہدایت اور اطمینان عطا فرماتا ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون, جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. عند ربهم يرزقون, وہ بیوہ نے بھی پڑھا, وہ اس باپ نے بھی پڑھا اسماعیل ہانی نے اپنے بیٹوں کے لیے, عند ربهم يرزقون, ہمارا تو ایمان ہے کہ رب کے ہاں ان کو شہادت کے بعد رزق عطا ہو رہا ہوگا. تو وہ تو کامیاب ہو رہے ہیں. استقامت کا مظاہرہ کر کے, صبر کا مظاہرہ کر کے, اللہ کی رضا پر راضی رہ کر اپنے شہید بچوں کو اٹھا کر, یا اللہ ہم تو تیری رضا پر راضی, تو ہم سے راضی ہو گیا کہ نہیں, تو ہم سے راضی ہو جائے. اور خدا کی قسم جو مرنے کے لیے تیار ہو جائے دنیا اس کو شکست نہیں دے سکتی, دنیا اس کو شکست نہیں دے سکتی. اور یہ مسلمان کی شان رہی ہے, یہ مسلمانوں کا زیور رہا ہے شہادت کا معاملہ. یہ کفار کے مقابلے میں کھڑا ہونا مسلمانوں کی شان رہی ہے. ہماری تاریخ بھری ہوئی اس چیز سے. ہاں اس وقت ذرا مادہ پرستی کا دورہ ہے, امریکہ بدماش کا ہمیں ڈر ہے, امریکہ کی جو بدماشی ہیں وہ ہم سب کے سامنے, اور اب بھی ہمارے عرب حکمراں بچھے ہوئے ہیں, اور نتن یاہو کہہ رہے ہیں بس یہ اوپر اوپر سے باتیں کر رہے ہیں سارے عرب حکمراں, اندر خانے ہمارے ساتھ ہی ہیں. بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے, سارا یہود وہاں پہ انوائٹڈ ہے, یو اے ای کے اندر, سعودی عرب کے اندر. معاش آج مسئلہ بنا ہوا ہے, معاد مسئلہ نہیں, مال مسئلہ بنا ہوا ہے, معاد آخرت کو کہتے ہیں, آخرت شاید مسئلہ نہیں. تو یہ کمپیریزن کر لیں کہ کون اس وقت کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, جو جانے دے رہے ہیں, جو بچوں کی شہادتوں پر مسکرا کر الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے کہ ہمارے بچے اللہ کے قبول ہو گئے, ہماری 2 نسلیں اللہ کے قبول ہو گئیں, ہمارے ایک گھر کے خاندان کے 36 افراد اللہ کے قبول ہو گئے. ایک طرف وہ لوگ ہیں اور ایک طرف امت ہے, اور امت کے اپنے مسائل ہیں. ہاں برانڈڈ کپڑے نہیں ملے تو ہماری ٹینشن ہے, آئی فون پرو 15 نہیں ملا تو ہماری ٹینشن ہے, نئی گاڑی اگر نہیں آئی تو ہماری ٹینشن ہے, بچوں کو 3 آئٹمس ہی ملے تو ہماری ٹینشن ہے. ہاں آن لائن آرڈر پلیسمنٹ میں کچھ چیز, یہ ہمارے مسئلے ہیں نا اس وقت زیادہ بڑے. کدھر آج ہمارا ایمان جو مسجد میں لا کے نہ مصلی پہ کھڑا نہیں کر رہا ہے؟ کدھر ہے ہمارا ایمان جو رات کی نیند قربان کروا کر کھڑا نہیں کر رہا ہے فجر کے لیے؟ اور کہاں وہ جانے دینے والے اور بیٹوں اور پوتوں کو پیش کرنے والے اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. تو امتحان بھائی ان کا بھی ہے, امتحان اس پوری 2 ارب کی تعداد کی امت مسلمہ کا بھی. اور ہمیں تماچے مارے ہیں غیر مسلم ممالک کے لوگوں نے, جنہوں نے بڑھ بڑھ کر اپنی حکومتوں سے ڈیمانڈ کی, اپنی حکومتوں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے, کینیڈا کے اندر, برطانیہ میں, امریکہ میں, جرمنی میں, کہ جنہوں نے ساتھ دیا اسرائیل کا. لیکن وہ نظارے الا ماشاءاللہ مسلم ورلڈ میں دکھائی نہیں دے رہے. ہم انشاءاللہ جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا, ہم نے تو عید میں بھی گزارش کی ہے, رمضان کے آخری عشرے میں گزارش کی ہے, کوئی دن نہیں گیا رمضان کی رات میں جب دورہ ترجمہ قرآن, کوئی دن نہیں جب اس مسئلے پر ہم نے بات نہیں کی. ہم نے صدر مملکت کو لکھا, پرائم منسٹر کو لکھا ہے, ISPR کو لکھا ہے, ہم نے ممبران پارلیمنٹ کو لکھا ہے, سینٹ کے لوگوں کو لکھا ہے, ہم نے مسلم ایمبیسیز کو لکھا ہے, نان مسلم کنٹریز کے ایمبیسیز کو لکھا ہے, اور پھر پورے پاکستان کے اخبارات میں ہم نے کہ یہ پاکستان ہی جواب دے سکتا ہے, عرب تو بیٹھ گئے ہیں. اور اسماعیل ہانیہ نے بھی کہا اگر پاکستان کو جواب دے گا تو اسرائیل باز آئے گا, باقی عرب تو بیٹھے ہوئے سارے کے سارے. اور یہ تجزیہ اقبال کے دور کا ہے کہ فلسطین کے معاملے پر عربوں سے کوئی توقع نہ رکھنا, بچا ایک پاکستان ہے, باقی عربوں کی تو 34 ملکوں کی فوج تھی, پتہ ہے نا آپ کو,
وہ کہاں ہے 34 ملکوں کی فوج؟ تمہاری بادشاہتیں بچانے کے لیے بنائی تھی تم نے، تو کیا خیال ہے کہ یہ چھوڑ دے گا اسرائیل تمہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ نیل سے فرات تک کا پورا علاقہ ہمارا، گریٹر اسرائیل کا نقشہ دکھا کر کہتے ہیں ہم تو لے کر رہیں گے سارا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ایک ملک پاکستان جس کا تجزیہ پہلے بھی آپ کے سامنے عید کے دن میں رکھ چکا ہوں، یہ بنا تھا پاکستان پہلے، بنا اسرائیل بعد میں، اور اسرائیل بیماری ہے، علاج اللہ نے پاکستان کی صورت میں پہلے پیدا کیا ہے. کسی عرب ملک کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی صلاحیت نہیں دی، چھپڑ پھاڑ کر پاکستان کو دی. قائد اعظم کی پالیسی کلیئر تھی کہ ہم یہاں سے جواب دیں گے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی گئی. قرارداد لاہور 1940 23 مارچ کی اگر پاس ہوئی، اسی دن ایک قرارداد مسلمانوں نے مل کر پاس کی تھی فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور حمایت کے لیے. ہم بھول گئے. ہمارے ڈی این اے میں، ہماری جینز کے اندر فلسطین کی محبت ہے، اور اقصیٰ تیسرا حرم ہے ہمارے لیے. ہم مکہ مکرمہ پر کسی ظالم کا حملہ یا قبضہ گوارا کر سکتے ہیں؟ مدینہ منور پر گوارا کر سکتے ہیں؟ تو نہیں گوارا کرنا چاہیے اقصیٰ پر بھی. یہ تیسرا حرم ہے ہمارے لیے. 3 مساجد ہیں جن کا شد رحال کر کے، یعنی سفر کر کے ارادہ کرنا جانے کا وہ جائز ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ. اور وہاں اگر نماز ادا کرے تو دعائے سلیمان علیہ السلام کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. یہ اللہ کے رسول کی احادیث میں تذکرہ میں ملتا ہے. تو یہ تیسرا حرم ہے مسلمانوں کا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری امت پر عائد ہوتی. امت کے بعض مفتیان کرام قتال کا فتویٰ بھی دے چکے ہیں، بشمول مفتی تقی عثمانی صاحب کے. امت پر فرض ہو گیا ہے، اور جس کے پاس طاقت ہے وہ اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری، جو جتنا قریب اس پر زیادہ ذمہ داری. اب ہمیں مادہ پرستی تنگ کرتی، تمہارے اپنے حالات تو اچھے ہیں نہیں، تم تو خود امریکہ کے پٹھو بنے ہوئے ہو، تم کیا لڑو گے؟ ایک درجے میں بات تو ٹھیک ہے، اگر ایمان نہ ہو تو پھر یہی ہوگا. ایمان کی دولت نہ ہو تو پھر امریکہ کا ڈر ہوگا، ہمیں کرسیوں کے چلے جانے کا ڈر ہوگا، مفادات کے چلے جانے کا ڈر ہوگا. ہم تو اسی ایمان کی بات کر رہے ہیں، اسی ایمان کی آبیاری کے لیے قرآن سنایا پوری رمضان میں، اسی قرآن کی طرف رجوع کی ہم باتیں کر رہے ہیں، اور اسی اللہ کی بات کریں مرنے کے بعد جس کو ہم نے جواب دینا ہے. تو بہرحال ہمارے حالات جیسے بھی ہیں، لیکن بہرحال جب ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے تو روٹین کے معاملات کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اسرائیل تو باز نہیں آ رہا، عید کے دن میں اس نے شہید کیا لوگوں کو. نہ بائیڈن روک پا رہا ہے، نہ کوئی اور روک پا رہا ہے، وہ تو پاگل ہوئے ہیں اس وقت. تو کوئی تو امت پہ کھڑا ہو. اور ہمارا خیال یہ کہ پوری قوم کو اپنی حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے. ہمارے تاجر کھڑے ہوتے ہیں، ٹیکس کی پالیسی آتی ہے اس کے خلاف. ہمارے سیاستدان کھڑے ہوتے ہیں اپنے مفادات کے لیے یا اپنے مطالبات کے لیے. ہماری بعض دینی بڑی جماعتیں دھرنے دیتی پولیٹیکل ایشوز کے اوپر. تو کیا یہ 25 کروڑ بانجھ ہو گئی ہے قوم؟ کیا ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے اپنے حکمرانوں سے، تو بھی آگے بڑھ کر جواب دینا چاہیے. ہمیں ایٹمی صلاحیت اللہ کی توفیق سے، ہماری پالیسی موجود ہے، اور OIC کا چارٹر ہے. اس OIC کے چارٹر میں فلسطین کی مالی اخلاقی مدد سے زیادہ عسکری قوت کے ذریعے، فوجی طاقت کے ذریعے مدد کرنا بھی شامل ہے. ہم نے 1973 میں اپنے پائلٹس کو بھیجا، ہماری ایئر فورس کے لوگ گئے، انہوں نے جا کے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس کیے ہیں. تو آج کیا ہو گیا ایسا ہمیں، اور کتنے لاشوں کا ہمیں انتظار ہے. تو ہم تو حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم زبان کی حد تک کر سکتے ہیں. خطیب یہاں بیٹھ کر گفتگو کر لے گا، میڈیا پر بات کر لے گا، باہر کھڑے ہو کر ہم بینرز بھی لے کے کھڑے ہو جائیں گے، حکمرانوں کو خطوط بھی لکھ دیں گے، اخبار میں ایڈورٹائزمنٹ بھی دے دیں گے، ایمبیسیز کو بھی لکھ دیں گے. اتنا ہم کر سکتے ہیں. اس سے اوپر حکمرانوں کے پاس طاقت موجود ہے، ان سے ہماری ڈیمانڈ ہونی چاہیے اللہ ان کو غیرت عطا فرمائے. ورنہ مرنے کے بعد آپ نے بھی اللہ کو جواب دینا، ہم نے بھی جواب دینا ہے. ہم اسی جواب دے کے احساس سے تم نے کیا کیا تھا، ہم کہیں گے اللہ آواز تو بلند کی تھی، یہ ہمارے بس میں تھا. جھنجھوڑنے کی تو قوم کو کوشش کی تھی، جو قوم کرکٹ کے مزے لیتی رہی، نیٹ فلکس کے مزے لیتی رہی، ہلے گلے کے مزے رہتی رہی، ساری فوڈ اسٹریٹس ہماری بھری رہی رمضان میں، ایک خالی نہیں، جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی. شاپنگ مالز کے لوگوں نے شیئر کروائے، جگہ نہیں ہے لوگوں کے پاس، پیسہ خرچ کرنے کے لیے تلے میں لوگوں کے آگے. یہ جذبات کا رخ حکومت سے مطالبات کی طرف نہیں جا سکتا. میں تمام سیاسی جماعتوں سے، تمام دینی مذہبی جماعتوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بھائی 1 پوائنٹ ایجنڈا، ہمارے حکمرانوں کو جھنجھوڑنے کی ضرورت. طاقت ہمارے پاس موجود ہے، ایٹمی صلاحیت ہمارے پاس موجود ہے، بہترین میزائل ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے. کچھ کھڑے ہو کر بات تو کرو، آنکھیں تو دکھاؤ. یہ بھی نہیں تو پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے. تو یہ زندگی امتحان ہے،
اس امتحان میں دیکھیے کون کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس امتحان میں آج امت کے افراد مجھ سمیت آپ سمیت ہم لوگ کہاں پر کھڑے, ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. خواہ ہم دعا بھی کریں ان کے لیے, مالی تعاون بھی کریں جہاں آپ کا اعتماد ہو. اس سے بڑھ کر مسلم ممالک کو ہم بار بار کہتے ہوئے آئے ہیں, ان کے بحری راستے, سمندری راستے, فضائی راستے, ایئر اسپیس کو بند کیا جائے. عجیب مقبصہ ہے, ایک طرف ترکیہ کچھ بات کرتا ہے, دوسری طرف فیول بھی پرووائڈ کرتا ہے اسرائیل کو. یہ کیا منافقت ہے, کیا ڈویلٹی. بند کرو ان کا فیول. اگر میکڈونلڈ کو تارے نظر آئے تو مسلم امہ کو اور آگے بڑھ کر بائیکاٹ کرنا چاہیے ان پروڈکٹس کا جو ڈائریکٹلی جس کی آمدن اسرائیل کو سپورٹ کرتی. یہ ہتھیار ہے بہت بڑا اس دور کا. اور اس سے بڑھ کر بہرحال کوئی بڑی آواز بلند ہونی چاہیے, اور وہ کچھ اگر دمخم ہے تو پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ہمارے معاشی حالات دیگرگوں ہیں, مگر اللہ بہت بڑا ہے. اللہ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ امریکہ کیوں بڑا سمجھتے ہیں ہم؟ یورپی ممالک کو کیوں بڑا سمجھتے ہیں؟ اللہ بڑا نہیں اور اللہ سب سے بڑا نہیں. کتنی مرتبہ عید کے دن تکبیرات ہم نے پڑھی, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ پڑھنے کے لیے صرف, یہ یقین کرنے کے لیے اللہ تیرے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اللہ قوم عاد کو تو نے مٹایا, قوم سمود کو تو نے مٹایا, غرق کیا تو نے فرعون کو, دھسا دیا تو نے قارون کو. اللہ وہ اللہ آج بھی علی کل شیء قدیر ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. مگر ایمان والے اپنے ایمان پر ہونے کا ثبوت تو پیش کریں. اللہ تعالی ہمیں بھی غیرت دے, ہمارے حکمرانوں کو بھی غیرت عطا فرمائے, ہماری افواج کو بھی غیرت عطا فرمائے, مسلم حکمرانوں کو بھی اللہ غیرت عطا فرمائے. اور وہ بھائی تو جانے دے کر مطمئن ہیں, ہم اللہ سے سودا ہمارا پورا ہو گیا, ہم تو اللہ کے کامیاب ہو جائیں گے. اصل تو امتحان سوئی بھی امت مسلمہ کا ہے, وہ اپنا حصہ ڈالتی کہ نہیں ڈالتی. تو خدا را آج ہی میسیج لے کر جائیں اور اپنے گھروں میں بات کریں, جہاں اپنے دفاتر میں آپ منڈے کو جائیں گے پیر کو, وہاں پر بات کیجئے, اور جہاں جہاں اس بات کو پہنچا سکتے ہیں پہنچانے کی کوشش کیجئے. مان لیا رمضان کی مصروفیات اور دیگر امور تھے, عبادات کے معاملات تھے, یہ معاملہ اس سے بڑھ کر معاملہ ہے. اب ہماری توانائی اس معاملے میں لگنی چاہیے. اپنے بچوں کو لگائیں, ان نوجوانوں میں بڑا ٹیلنٹ ہے, پوری دنیا کو ہلا سکتے ہیں. یہ دنیا کے میڈیا پر جا کے پوری دنیا کو ہلا سکتے ہیں. ان بچوں کو لگائی اس کام کے اوپر. ہمارا وقت لگنا چاہیے, ہماری زبان, ہماری صلاحیت, اور جہاں جہاں ہمارے تعلقات ہیں کوشش کیجئے کہ یہ بات پہنچے تاکہ کوئی تو آواز یہاں سے بلند ہو. اللہ ہمیں, ہماری عوام کو, ہمارے حکمرانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.